مسلمان مرضی دی رو وچ ہی بہ گیا نبی دی محبت داتے بھوکا ہی دعویٰ رہ گیا نالے محبت نالے پرواہ نہیں ایک ایسی محبت اور نبی دی محبت داتے بھوکا ہی دعویٰ رہ گیا اور جیڑے نبی پاک دے پیارے اکھوان دے سی اور جیڑے نبی پاک دے پیارے اکھوان دے سی نبی دیاں سنتاں تے مر جاندے سی نبی دیاں سنتاں تے مر جاندے سی آج جڑے عاشق رسول صداندے نے نبی دیاں سنتاں تو کوہاں دور جاندے نے نبی دیاں سنتاں تو کوہاں دور جاندے نے اور بلکہ جڑے سنتی عمل کردے نے ویگ ویگ کے چڑھدے نے ویگ ویگ کے سڑدے نے ان دا مذاق اڑاندے نے ان شرارت نال تشبیہ دیندے نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أيدني بقدرتك العظيم اللهم أيدني بروح القدس فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہوں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات کے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم الشان کتاب قرآن پاک کے اندر جس مقام کو میں اس وقت صحابات کے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن کا یہ مقام
پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 106۔ اس آیت کریمہ دے اندر ناسخ اور منسوخ کی بات اللہ ذوالجلال نے بیان فرمائی کہ جنہوں اللہ چاہتے نے منسوخ کرنا یا مٹانا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح دی آیت یا اس کو بہتر لے آنا، اور اللہ ہر چیز تے قادر ہے۔ کلمہ شہادت دے اعتراف اور اقرار کے بعد ایک مسلمان تھے، پہلا فریضہ 5 وقت کی نماز ہے، اور نماز دین دا ستون، اللہ دی عظیم عبادت، اللہ دے ذکر اور شکر دا ایک ذریعہ۔ نماز بندہ مومن اندیاں اکھاں دی ٹھنڈک، دل دا نور اور روح دا سرور ہے۔ دکھیے جڑے نے انہاں دے دکھاں دا مداوا اور غم پریشانیاں انہاں دا علاج۔ یہ طالب دی پہلی منزل اور سالک دی آخری معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حکم اور آخری وصیت نماز ہے۔ آپ کا پہلا حکم اور زندگی تو جس وقت الوداع ہو رہے ہیں، آخری وصیت بھی نماز ہے۔ اس اہمیت پیش نظر اس وجہ تو نماز کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان جو کہہ کے بھی دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بھی دی تھی۔ صرف زبان اور کافی نہیں، کہہ کے بھی اور کر کے بھی، بلکہ اتھوں تک بات ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے کھڑے ہو کے نا، ممبر سے صحابہ کرام کے سامنے آپ سب نے نماز پڑھ کے دکھائی، پڑھ کے اس طرح پڑھنی ممبر تے کھڑے ہو کے، یعنی کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے کہ ممبر تے کھڑے ہو کے اللہ کے تعلیم کا آپ ویسے بھی بڑی دیر ہے، مگر یہ باوجود آپ ممبر تے کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں اس طرح اس طرح اس طرح نماز پڑھنا۔ اور صاف لفظوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بڑی معروف، بڑی مشہور ہے۔ آپ کا فرمان
صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مینوں نماز پڑھ دیا دیکھے۔ تے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز نو حاصل کرن دا سکھن دا بڑا اہتمام کردے سن، سانو تے پرواہ ہی نہیں ہے، بڑا اہتمام کردے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ سیکھ رہے اور بس، بلکہ پھر اس جو سیکھے نماز نو انہوں اگے سکھانا، اگے پہنچانا، ان کی تعلیم اگے کر کے دکھانا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نثار وفاداران دی کا ادا ہے۔ اور نماز کوئی معمولی چیز نہیں، نماز ایک ایمان دا ثبوت ہے، ایمان دا اگر یہ نہیں تو پھر سمجھو ایمان کوئی ثبوت نہیں۔ اور مسلم معاشرہ کہ مسلمانہ دا معاشرہ ہوئے تے اے نماز ان کی پہچان ہے کہ اگر نمازی نماز پڑھ رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے مسلمان نے تھے واسطے، اگر نہیں تو پھر سمجھو کوئی شناخت نہیں۔ اور فرشتے جڑے ہیں اس نماز دے جزوی طور تے کچھ ذمہ داری ہونا دی، مگر جامع شکل کے اندر اللہ ذوالجلال نے سانو اے عبادت اور بندگی عطا فرمائی نماز، اور ایسی چیز جیڑی کفر کے درمیان حد فاصل، ایک حد ہے کفر کے درمیان، اور شیطان نے صرف ایک سجدے کا انکار کیتا، صرف ایک دا، اور ایک سجدے کے انکار کی وجہ تو اللہ ذوالجلال نے دھتکار دیتا اپنے دربار چوں، ایک سجدے کا انکار۔ اور دن رات اندر اگر دیکھا جائے تو 17 رکعتاں 5 ٹائم نماز دیاں ساڑھے تے فرض ہیں، اور 34 سجدے دن رات اگر مسلمان نہ کرے 34 سجدے، ادھر ایک نہیں کیتا، ادھر دن رات اندر 34 دا انکار ہو رہا ہے، کوئی پرواہ اور ٹس تو مس نہیں۔ نماز دی باقاعدگی ایک ایسا اعزاز اور ایسا شرف ہے کہ 5 وقت کی نماز انہوں بار وقت رب کو ڈردیاں اللہ دا فریضہ سمجھ کے ذوق شوق چاہت پیار محبت دے نال سنت مطابق ہمیشہ دا کرنا، جس بندے نے سعادت نصیب ہو جائے، دلائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ بندہ انشاءاللہ جنت دا حقدار ہے۔ اور دوسرا بندہ ہو کہ جیڑا غفلت لاپرواہی دا شکار ہے، کوئی پرواہ نہیں، کہ کتاب و سنت دلائل اس بات پہ بھی ثبوت پیش کرتے ہیں کہ وہ بندہ جہنم دا ایندھن ہے۔ حساب آخرت دا آغاز نماز دے وقوف ہے۔ اگر نماز درست تے باقی اعمال بھی درست، اگر نماز ناقص تو باقی اعمال بھی ناقابل قبول۔ نماز دے درست اور قبول ہونے واسطے
اس چیز کا اہتمام بھی ضروری ہے کہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے، آپ دے انداز دے انہوں ادا کیتا جائے۔ اگر یہ اہتمام بھی نہیں، بندہ سمجھتا نماز ہی پڑھنی، نماز تے پڑھتا ہے نا، یہ گل نہ بڑی عام جی، نماز تے پڑھتا ہے نا۔ یہ اہتمام کہ آپ کا طریقہ، آپ کا انداز، آپ کا فرمان کس بات کا تقاضا کر رہے کہ نماز جس طرح دی مرضی پڑھ لو، پھر اس بات کو کتنے لے کے جائیے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مینوں نماز پڑھ دیا دیکھیا۔ اور اس بارے اندر یاد رکھو کہ نماز دے آغاز تو لگ کے نماز دے سلام پھیرن تک اسی اس بات دے پابند ہاں اس حدیث دی وجہ تو کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح آپ نے فرمایا مینوں پڑھ دیا دیکھے۔ اور یہ ثبوت آپ صلی اللہ علیہ صحابہ پیش کریں گے کہ آپ نے نماز کس طرح پڑھی، ہر ادا۔ ویسے تو انسان نے اگر پڑھنی ہے، ایک بندہ ہوئے جیڑا اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، ایک بندہ ہوئے جیڑا اس بات کی پرواہ نہیں، بڑی فکر کرتا ہے، کبھی پرواہ نہیں کرتا، فکر پیدا کرتا ہے کہ کیا میں نماز کھڑا ٹھیک ہویا، میں ہاتھ ٹھیک بننے نے، ہاتھ اٹھائے ٹھیک نے، بننے ٹھیک نے، میرا قیام ہونا اس طرح، اور پھر میرا رکوع جانا، رکوع تو اٹھنا، سجدے جانا، سجدے تو اٹھنا، درمیان سے بیٹھنا، پھر اسی طرح دوسرا سجدہ، پھر دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا، پھر کھڑے ہونا، یعنی آخر تک بات ہے، آخر تک 2 رکعتوں والی نماز ہے یا 4 والی ہے یا ایک وتر ہے، آخر تک اہتمام اس بات کا بھی کرتا ہے۔ اور یہ بات ہے نا کہ 100% پورے اترنا تے بات مشکل ہے، کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا مشکل ہے، تو ان کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اسی اس طرح دی کوشش ہی نہ کریں گے، کہ بندہ اس طرح دی کوشش ہی نہ کرے، ایک بھی لاپرواہی اور سستی اور غفلت اور کاہلی ہے۔ نماز دے مسائل دے وچوں ایک مسئلہ جن کی وضاحت بڑے اختصار میں کرنی ہے، ویسے تو بات ایڈی تفصیلی ہے کہ ظاہر ہے کہ جمعے سے باتیں ہو سکتے ہیں، لیکن اختصار دے نال ایک بات، وہ بات ہی ہے کہ نماز دے جڑے ظاہری افعال، ظاہری طور پہ جو اسی کرنے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتے، صحابہ نے کیتے نا ظاہری طور پہ، ان دے جو ایک مسئلہ ہے رفع الیدین دا۔ رفع الیدین دا مسئلہ، یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جن دے بارے اندر بڑے ہی شبہات لوگوں کے اندر پھیلا کے عام کر کے لوگوں کو ان تو ہٹان دی کوشش رہی، ہن بھی اور رہندا بھی، لیکن یاد رکھو یہ مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ ایسی اہمیت کا حامل ہے کہ رفع الیدین یعنی دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، نماز کے اندر 2 ہاتھوں کا اٹھانا، ان دے بارے اندر روایتاں صحیح، صریح، واضح، مرفوع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں متواتر یعنی مسلسل
اس درجے تک بیان کیتیاں جاندیاں نے کہ صحیح بھی نے، صریح واضح بھی نے، اور مسلسل بھی عمل ہے، جبکہ اندے مخالف اگر دیکھا جائے رفع الیدین نہ کرن دا، اندے بارے اندر کوئی صحیح روایت یا کوئی مسند، کوئی آثار ایسے موجود نہیں، صرف یاد رکھو مسل کی حمیت کے تحت انکار تے اصرار کیتا جا رہا ہے، انکار تے اصرار، ضد ہٹ درمی، اور مسئلہ رفع الیدین ان دے بارے اندر روایت عملاً متواتر موجود، نماز ایک عبادت اور ان دی ہر ادا، ہر حرکت عبادت، ہر ادا، ہر حرکت عبادت ہے۔ اور ان دے بارے اندر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ انہوں نے تنویر العینین دے اندر ایک بات کو لکھیا، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا رفع الیدین کرنا ایک قرب تو عبادت سی، قرب تو عبادت، نہ کہ عادت کے طور پہ، یعنی عادت کے طور پہ آپ نہیں کرتے سن، بلکہ قرب تو عبادت سمجھ کے نو کرتے سن۔ اور اسی طرح نماز کے سارے افعال، ساری حرکتاں عبادت، جن دے بارے اندر حضرت عقبہ بن عامر کہو رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں کی بات جلیل القدر صحابی بات بیان کر رہے ہیں کہ او بندہ جیڑا رفع الیدین کردا ہے، رفع الیدین ایندے نال نماز پڑھدا ہے تے ایک دفعہ اشارہ کردا ہے جدو اس طرح ہاتھ اٹھا کے، اور اشارہ ہوش و حواس نہ کر کے، کیوں؟ یہ مذاق نہیں، یہ سنت ہے، تے سنت عمل ہوش و حواس نہ ہونا چاہیے کہ میں کس ہستی دی ادا بنا رہے ہیں، کندی یاد تازہ ہونے لگی ہے، کندہ فرمان، اس واسطے بڑے ٹھہراؤ نال، اچھے انداز دے نال رفع الیدین۔ ایک دفعہ جڑا بندہ کرتا ہے اس بندے نو 10 نیکیاں ملدی ہیں، 10 نیکیاں، ہر انگلی دے بدلے اندر ایک نیکی۔ اگر 2 رکعتاں نماز ہوئے تو انہیں جو 5 دفعہ ہاتھ اٹھائے جان گے والے، اور 4 رکعتاں نماز ہوئے تو 10 دفعہ ہاتھ اٹھائے جانے، تو 100 نیکی۔ باقی تے جو اسی کرنا ہے سو کرنا ہی کرنا ہے، باقی تے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن صرف یہ ادا اپنان دے نال انیاں نیکیاں زیادہ، تے کل قیامت نو ایک ایک نیکی دی قدر پائے گی، ایک ایک نیکی، نہ جانے اس مالک نو کیڑی نیکی قبول ہو جائے۔ تے اے نیکی، ایندہ اہتمام، اے سعادت، اے خوش نصیبی کندے حصے اندر آئے۔ اور یاد رکھو اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رفع الیدین نماز دی زینت ہے، نماز دی، جس طرح سب اپنی زینت کا فکر ہوتا ہے نا، زینت کا، اچھے کپڑے، اچھی جتی، اور اس طرح باقی جناب سارے معاملات کا فکر ہے نا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز ایندی زینت زینت رفع الیدین۔ اور اسی طرح حضرت سعید بن جبیر، نعمان بن ابی ایاش، جلیل القدر تابی، انہاں دا بھی یہ ہوئی کہنا۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ،
وہ فرماتے نے رفع الیدین نماز دی اندر رفع الیدین نماز دی زینت بھی ہے اور زیادہ نیکیاں حاصل کرن دا سبب بھی ہے، زیادہ نیکیاں حاصل کرن دا سبب بھی ہے۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہ جو مقصد تکبیر تحریمہ دے وقت یعنی رفع الیدین دا جیڑا مقصد تکبیر تحریمہ دے وقت وہ کوئی مقصد رکوع نو جان لگے ہاں اور رکوع تو سر اٹھان لگے ہاں، اور مقصد کی ہے فرماتے نے ان دے اندر ایک ہے اللہ دی تعظیم، اللہ دی تعظیم، دوسری بات سنتی اتباع، اور تیسری بات اللہ ذوالجلال دے کولو ثواب دی امید، اللہ دے کولو ثواب دی امید۔ انیا ساریاں عبادتاں مگر افسوس اس بات تے، دکھ اس بات تے کہ ایسے لوگ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت بڑی باقاعدگی والی یہ سنت، آپ دی پیاری ادا جن دے بارے اندر ایک پاسے محبت دا دعویٰ، الفت اور عقیدت دا دعویٰ، پیار دا دعویٰ، اور دوسری طرف پہلو کیے، دوسری طرف پہلو یہ ہے کہ ایک تے کرم دی توفیق نہیں، اپنان دی توفیق نہیں، منن دی توفیق نہیں، اور بعد ان دے نال نال اس سنت دا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے کہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوئے، اور پھر ان دے بارے اندر بندہ زبان کھولے، ان دا مذاق اڑائے، اور اس سنت نو تشبیہ دے مکھیاں اڑان دے نال یا فضول حرکت کرن دے نال کہ ایسا کرنے والا مکھیاں اڑان دے، یا ایسا کرنے والا فضول حرکت کر دے، یا ان دے بارے اندر یہ بات کہی جائے کہ منافق لوگ جڑے نا، منافق لوگ وہ اپنی بغلاں دے اندر بت لے کے آ جاتے سی، جدو بت لے کے آندے سی نا، اس واسطے یہ منافق بت لے کے آندے تے رفع الیدین کرنے نالوں ڈگ جاندے۔ اچھا بات یہ ہے کہ جدو بندہ پہلی دفعہ کرتا ہے، پہلی دفعہ اللہ اکبر کرتا ہے، سارے مانتے نہیں کہ وہ تو بت نہیں ڈگتے سی، وہ تو بتاں دا مسئلہ نہیں بنتا سی، رکوع نو جان لگیا، رکوع تو اٹھن لگیا مسئلہ بنتا ہے، مگر پہلی دفعہ مسئلہ نہیں بنتا۔ یہ تو بغیر نماز دا آغاز دے کر کے دکھاؤ۔ پھر صحیح بخاری دے اندر 5 حدیثاں موجود نے، 5 حدیثاں رفع الیدین دیاں، اور مسلم دے اندر حدیثاں موجود نے رفع الیدین دیاں، اور یہ معتبر ترین کتاباں نے جنہ چ کوئی روایت بھی کمزور نہیں، کوئی روایت کمزور نہیں۔ اور اس سنت دے مذاق دے نال نال یاد رکھو کہ ایسے لوگوں دے بارے اندر سوائے افسوس تو بندہ کی کہہ سکتا ہے، اور ایک تو تک کہ حنفی علماء جن دے وچ ابو الحسن سندھی حنفی وہ بھی اس بات دے قائل، ملا علی قاری حنفی وہ بھی اس بات دے قائل، بہت سارے لوگ اس چیز کو اپنان والے، مگر ایسے لوگ بھی موجود جڑے کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا، رفع الیدین منسوخ ہو گیا۔ ناسخ منسوخ دی بات آئی سی، ناسخ منسوخ پیچھے بات کچھ ہو چکی، لیکن یاد رکھو جیڑی چیز منسوخ ہو جائے ختم، پھر دیکھنا یہ ہے کہ ان کے بدلے اندر آیا کی ناسخ کی۔ اگر یہ بات کی جائے کہ منسوخ ہوگی تو پھر دسیا جائے ان کا ناسخ کتنے، جس طرح دلائل موجود سی نا کہ پہلے وصیت سی، بعد جب وراثت احکام آئے وصیت ختم، وصیت ختم، ہن وراثت جڑا ہے ناسخ ہے،
اس طرح دسیا جائے کہ ایندا پھر ناسخ کی ہے ناسخ، ایسی بات نہیں، یہ لوگوں دی باتاں نے، دلائل دے نال بات کو ثابت کیتا جائے بات پھر سامنے آئے گی۔ اور اللہ پاک نے قرآن اندر اس بات کا اعلان فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن اندر جڑی بات کی ہے ناسخ منسوخ دی اگر بات آئی ہے تے بات ثابت کرنی پے گی کہ رفع الیدین اگر منسوخ ہے تے وہ کنی دیر رہا ہے اور کس ڈیٹ نو منسوخ ہویا ہے وہ چیز دسنی پے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دو طرح کیتا ہے دو طرح ایک گل غلط ہے یاد رکھو، دو طرح بات ثابت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اندر ایک نماز بھی بغیر رفع الیدین تو ثابت ہے تے لیاؤ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ وہ سانو بھی دے دکھایا جائے نا کہ آ مسئلہ اس جگہ تے موجود ہے۔ یاد رکھو جڑا بندہ یہ بات کرتا ہے اس مولوی صاحب نو بات کہہ دیو کہ اگر یہ بات غلط ہوئی تے میں کل قیامت دے دن تیرا گریبان پکڑاں گا، اللہ دے دربار اندر تینوں پوچھاں گا تے امید ہے کہ ایسا مولوی جڑا جھوٹا ہے کبھی بھی وہ دلیل دین نو تیار نہیں ہوئے گا، حامی پرنو تیار نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے فرمایا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مسلسل تواتر ہمیشگی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی نماز صحابہ نے بیان کی تھی، اور جس محبوب نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ان پڑھو جنہیں منو پڑھ دیا دیکھے آجے اللہ دے قرآن دے اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی رات گرامی دے بارے اندر شہر میں بڑا پیارا انداز اختیار کی تدبا سمجھائی اندھے مسلمان مرضی دی رو وچ ہی بہ گیا۔ مرضیاں کر رہے ہیں کہ نہیں؟ عقیدے بیٹھے بھی کر رہے ہیں، کیوں بھی ہے نا؟ صوفی دے شکار کی کدی مرضی ہو رہی؟ مسلمان مرضی دی رو وچ ہی بہ گیا، نبی دی محبت داتے بھوکا ہی دعویٰ رہ گیا۔ نالے محبت نالے پرواہ نہیں، ایک ایسی محبت ہے اور نبی دی محبت داتے بھوکا ہی دعویٰ رہ گیا۔ اور جیڑے نبی پاک دے پیارے اکھوان دے سی، اور جیڑے نبی پاک دے پیارے اکھوان دے سی، نبی دیاں سنتاں تے مر جاندے سی، نبی دیاں سنتاں تے مر جاندے سی۔ آج جڑے عاشق رسول سداندے نے نبی دیاں سنتاں تو کوہاں دور جاندے نے، نبی دیاں سنتاں تو کوہاں دور جاندے نے، اور بلکہ جڑے سنت عمل کردے نے ویکھ ویکھ کے چڑھدے نے، ویکھ ویکھ کے سڑدے نے، ان دا مذاق اڑاندے نے، انہوں شرارت نال تشبیہ دیندے نے، منہ تو مکھیاں اڑان نال تشبیہ دیندے نے۔ حالا نبی نو اے سنت انی سنت پیاری آ، حالا نبی نو اے انی سنت پیاری آ، آخری دم تک رکھی آپ نے جاری آ۔ ان کہندے پہلوں آپ
کرتے ضرور سن ہن کہندے پہلو آپ کرتے ضرور سن کچھ دن کر کے تے چھڑ گئے حضور سن میرے برا دوستوں یہ بات ہے کتے قرآن چوتے ثابت کر دو ذخیرہ حدیث چوتے ثابت کر دو آتو برہانکم ان کنتم صادقین ایک دیا گلہ کرنیا کہ ہون کہندے پہلو آپ کرتے ضرور سن کچھ دن کر کے تے چھڑ گئے حضور سن رفع الیدین اس لیے منسوخ ہو گیا ہن اسی کریے مصیبت کاندی پئیا اور جی اس کو ہمیشہ کہندا جاری رکھی نبی سردار نے ایک کہن والا کون ہے کہن والا توجہ کرے آجے جناب بڑی قابل احترام شخصیت ہے مولانا عبدالحی حنفی جناب یہ نہ دے کولو ثبوت موجود ہے اے فرمان دے رہے اے نہ دے باری اندر کے نہ نے بات کی دی ہے ہمیشہ کے اندر جاری رکھی ہے نبی سردار نے ہمیشہ کے اندر جاری رکھی ہے نبی سردار نے اور رفع الیدین دیا حدیثاں بے شمار نے علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر اور پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اگر پہلے کچھ تذکرہ میں بیان کرا ابو الحسن سندھی حنفی انہ دے گلو دلائل موجود نے مولا علی قاری حنفی انہ دے گلو دلائل موجود نے اور عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ دی ایک بات یاد آئی سید الفت نے اپنی کتاب دے اندر نقل کی تھی یہ بات حضرت مولانا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمان دینے کہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے سامنے میں نماز پڑھن لگا جدو میں نماز شروع کی تھی فرمان دینے کہ میں رفع الیدین کی تھا جو شروع دے اندر رفع الیدین کی تھا اسی طرح میں بعد اندر رکوع جان دیا رکوع توڑ دیا یعنی رفع الیدین کی تھا نماز پڑھی نماز پڑھن تو بعد امام صاحب کہنے لگے دیکھیا جے کہ اٹھ نہ جایا جے کی بات کی تھی کہ اٹھ نہ جایا جے تے اللہ نے انہوں بھی ایسا حاضر دماغ عطا کیتا فرمان لگے امام صاحب جے تسی پہلی دفعہ کیتیا نہیں نہ اٹھے تے میں رکوع جاندیا رکوع کردیا بھی اٹھ سکتا جے تسی پہلی دفعہ کردیا نہیں اٹھے تے میں اٹھ جانا سی اس طرح ایسا پیارا جواب دیتا اسے ہی مسجد دے اندر امام وقی رحمہ اللہ بیٹھے نے اس سے مسجد دے اندر جدو جواب دیتا تیف کہندے تسی جڑا جواب دیتا نے پھر تا دیتی کیا بات ہے ایسا جواب کہ دوبارہ اب وہ بولے نہیں بولے پھر جواب کوئی نہیں دیتا اس بارے اندر اور اسی طرح دیکھے جائے غنیت الطالبین گلاں کرنیاں بڑیاں شوقیاں نے اور یاد رکھو غنیت الطالبین کتاب گندی ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے اس کتاب اندر بھی بات موجود ہے کہ رفع الیدین شروع دے اندر کرنا اسی طرح رکوع جاندیاں کرنا رکوع توڑ دیا کرنا فرماتے ہیں ان دی شریعت دے اندر اہمیت موجود شریعت دے اندر اہمیت موجود ہے شرعی اہمیت اس مسئلے دی اور اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک استاد بارے اندر ایک بات نقل فرمایا فرماتے نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے استاد دی ایک بات نقل کرتے نے فرماتے نے جیڑا مسلمان انہوں رفع الیدین لازمی اور ضرور کرنا چاہیے لازمی اور ضرور کرنا چاہیے حضرت عطا رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے استاد نے استاد اور اے استاد نے جنہ دے بارے اندر امام صاحب نے بات کی کہی ہے بات انہوں نے کہی کہ انہ جیسا کوئی عالم دین نہیں
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے استاد کے بارے اندر بات کہی کہ اینا جیسا کوئی عالم دین نہیں، اور وہ ہی فرماتے نے، استاد فرما رہے ہیں حضرت عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں اپنی اکھاں نال متعدد صحابہ نو دیکھیا کہ وہ رفع الیدین کر کے نماز پڑھدے سن۔ گواہی موجود ہے، گواہی اس واسطے براؤ دوستو یہ بات مننی پوے گی کہ اللہ پاک نے سچ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایمان والےو اطاعت کرو اللہ دی، اطاعت کرو رسول دی، اور انہاں نوں چھڈ کے اپنے عمل برباد نہ کرو، اپنے عمل ضائع نہ کرو۔ اگر دیکھیا جائے بڑے ہی پیارے محقق عالم دین جنہوں نے کتاب لکھی، کتاب کا نام نوٹ کر لو، اگر ہو سکے خریدو، انہاں مطالعہ کرو، اور انہیں دلائل دے انبار اس کتاب دے اندر موجود نے۔ کتاب کا نام نور العینین فی مسألۃ رفع الیدین عند رکوع و بعدہ فی الصلاۃ، ایک کتاب کا نام ہے۔ اور یاد رکھو یہ لکھن والے ابو طاہر مولانا محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ، انہیں بڑے سارے دلائل موتی پرو دیتے اس کتاب دے اندر، اور ان دے نال یاد رکھو بڑے نادر نایاب مطبوع غیر مطبوع مصادر مراجع کنگال کے انہیں دلائل دے انبار لگا دیتے، انبار کہ جیڑا بندہ قلب سلیم رکھن والا بے اختیار ہو کے ہی رفع الیدین کرنو تیار ہو جائے گا، کہ ایسے دلائل سوائے وہ بندہ جڑا ضدی اور ہٹ درم ہوئے، ضدی اور ہٹ درم ہوئے او تے رک سکتا ہے، ورنہ اگر دلائل نو دیکھیا جائے انہوں نے دلائل جو ہی بات ثابت کی تھی کہ احادیث اعتبار نال فقہائے عراق مقلدین دا مسلک بے حد کمزور ہے، ان دے مد مقابل دے اندر مستند احادیث و اثار دی مدد دے نال انہاں ثابت کیتا کہ رفع الیدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہمیشہ والی سنت، اور ہر انگلی اٹھن والی اللہ ایک نیکی عطا کر دینے، انہی ساری نیکیاں تو محروم، اور شہادت حاصل کرنے والے کون نے، محروم کون نے۔ اور اسی طرح اگر دیکھیا جائے رفع الیدین کرنے بارے اندر بخاری مسلم دے اندر حدیثہ موجود نے، کرنا ہی ایدہ راجع بھی ہے اور اولا بھی ہے، نہ کرنا ثابت نہیں، اور جنہیں نہ کر دیا روایتاں ساریاں ضعیف اور کمزور نے، کسی صحابی دے گولوں صحیح سند دے لال ترک ثابت نہیں دا، اور جبکہ بے شمار صحابہ گولوں کرنا ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ او بندہ جڑا رفع الیدین نہ کردا انہوں کینکریاں مارا سا، کینکریاں مارا سا، تے کرن والے نو ثابت ہی نہیں، کوئی ایسا معاملہ پیش آیا ہوئے۔ اس واسطے پر آؤ دوستو آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے بارے اندر اللہ دے قرآن نے جو فرمایا، اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان نے جو فرمایا، اور قرآن دی اس آیت دے اندر جتے ہور مسئلے موجود نے ان دی بحث اندر بات بھی آندی ہے، جو اللہ نے فرمایا مانا ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ پاک دے قرآن نے اعلان کر کے دعوت دیتی ہے کہ لوگو اطاعت کرو اللہ دی، اطاعت کرو دے رسول دی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون
باللہ والیوم الاخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ ایمان والے اطاعت کرو اللہ دی اور رسول دی اور اولی الامر دی اطاعت کرو۔ اور اگر تواڈے اندر کوئی تنازع ہو جائے، کسی بات دے اندر اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، اس جھگڑے نوں لے کے کتے جانا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، اس جھگڑے نوں لے آؤ اللہ وال، اون دے رسول وال۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تہاڈا ایمان اللہ تے، اگر تہاڈا ایمان رسول تے آخرت دے دن تے اگر تہاڈا ایمان ہے تے پھر جھگڑا ایتھے لے آؤ، اور پھر جیڑا فیصلہ رب دا قرآن کر دے وے، آمنہ دے لال دا فرمان کر دے وے، تے کیا وہ ایسی جرت ہے کہ بندہ پھر چون چرا کرے؟ پھر جناب بندہ کہ میں نہیں مانتا، میرا دل مطمئن نہیں ہویا، اور ایسا دل ایمان دی دولت تو محروم ہے۔ ایک کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایمان موجود ہوئے، اللہ دی بات آ جائے، ایمان موجود ہوئے، آمنہ تے لات دی بات آ جائے، اور پھر بندہ کہے میں مانتا نہیں۔ لے آؤ کوئی دلیل اگر ثابت ہو جائے، انشاءاللہ اہل حدیث اس چیز دا نام ہے، یہ ہو نہیں سکتا حدیث ہوئے کہ اہل حدیث کہے میں مانتا نہیں، میں تسلیم نہیں کرتا۔ ایک ایسا اہل حدیث ہے، اگر بات ہوئے تو صحیح، لے آؤ تو صحیح، سامنے ثابت کرو صحیح۔ اگر ایسی بات نہیں ہوئے گی تو وہ ساڑیاں باتاں تو صرف مان جاؤ، تو پھر ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو پھر اس بات پہ اعتبار نہیں کیتا جا سکتا جڑی کتاب و سنت تو ہٹ کے ہوئے گی، ان دے خلاف ہوئے گی۔ لہذا تنازع دی شکل اندر رب دے قرآن نے بات نو واضح کر دیتا، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ میرے آقا علیہ السلام دی پہلی وصیت بھی نماز ہے، آخری وصیت بھی نماز ہے۔ آقا علیہ السلام نے مسلسل نماز اس طرح ہی پڑھائی ہے، حتیٰ کہ اتھو تک آندا ہے آپ کی وفات تک نماز دی یہ ہوئی کفیت رہی ہے۔ اتھو تک بھی لفظ آندے نے حتیٰ فارغ دنیا، آپ دنیا تو چلے گئے، آپ وفات پا گئے، ہمیشگی دے الفاظ موجود نے حدیثوں دے اندر۔ لہذا میرے پاک پیغمبر اسلام دیا انیاں ٹھوس باتاں، مضبوط باتاں، دلائل دے نال باتاں، اور پھر بندہ کہے میں نہیں مانتا، تسلیم نہیں کرتا، ایسا بندہ ایسی عظیم سنت کا محروم ہو سکتا ہے، بدقسمتی کا شکار ہو سکتا ہے، سنت دی دولت نال مالا مال نہیں ہو سکتا۔ اتنے میرے پیغمبر نے فرمایا صلو کما رأیتمونی، وصلی، اس طرح نماز پڑھو۔ اگر بندہ شروع نماز تو لگ کے آخر تک اپنی مرضی اختیار کرے تو کیا میرے پیغمبر دا فرما بردار ہے؟ شروع تو جس طرح شروع نماز تو لگ کے سلام پھیرن تک اپنی مرضی، قیام اپنی مرضی دا، ہاتھ اٹھانے اپنی مرضی دے، بننے اپنی مرضی دے، رکوع اپنی مرضی دا، سجدہ اپنی مرضی دا، باقی سارے معاملات آخر تک اپنی مرضی۔ کہ میرے پیغمبر نے اس بات کو بندہ کدھر لے کے جائے؟ فرمایا میرے پیغمبر نے اس طرح پڑھو جنہیں منو پڑھ دے ہوتے کی۔ اندر جواب پھر کی دینا پائے گا۔ یاد رکھو وقت دی قلت ہے، اور اللہ دے قرآن دی بات، اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ایسی پیاری سنت، ایسی پیاری سنت ہے جڑی نماز دی زینت ہے، زینت اور نیکیاں زیادہ کرن دا ذریعہ ہے، اور ہر انگلی دے بدلے نیکی ہے۔ دلیلہ اس بات دیا نے ثابت ہویا نبی نو اے بڑی سنت پیاری
ثابت ہویا نبی نو اے بڑی سنت پیاری ایسے لئی آپ نے ہمیشہ رکھی جاری کیوں تانوں سنت نال زد اینی پاری رفع الیدین نبی نے ہمیشہ ہی گزاری عبداللہ بن عمر نے روایت سنائی رفع الیدین نبی نے ہمیشہ فرمائی بڑے سارے صحابہ دے نام موجود نے حضرت ابوبکر صدیق دا نام ہے حضرت عمر دا نام ہے حضرت عثمان دا نام ہے حضرت علی دا نام ہے حضرت مالک بن حویرث دا نام ہے وائل بن حجر دا نام ہے بڑے سارے جلیل اور قدر صحابہ دے نام دے اندر موجود نے بخاری فرماندے نے اس پاسے مائل نے بخاری فرماندے نے کہ اس پاسے مائل نے رفع الیدین دے صحابہ سب قائل نے رفع الیدین دے صحابہ سب قائل نے ہر طرح پوری ہوگی گل اے اصول دی رفع الیدین کرنا سنت رسول دی ایتھوں تک آپ اس سے عمل فرماندے نے کہ اپنے خدا نو پیارے ہو جاندے نے ہمیشہ قائم رہے اس سے نبی سردارے ہمیشہ قائم رہے اس سے نبی سردارے منو چاہے نہ منو تو اٹھا اختیارے مزید کئی دلائل دے رخ نو میں موڑ کے عرض کراں دوستاں دے اگے ہاتھ جوڑ کے ازیداں دے تعصبانو من جو وسار کے موڈیاں تو پار تقلید دا اتار کے اور بسم اللہ پڑھ کے پرے لا کے درد آج تو ہی رفع الیدین شروع کر دیو تحقیق تک پہنچ گئی گل اے اصول دی رفع الیدین کرنا یہ سنت رسول دی اللہ تعالی سارے آنوں سمجھن دی توفیق دے اے اللہ تعالیٰ سارے آنوں سمجھن دی توفیق دے سارے علی کھل جان ہوئے تحقیق دے علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر تحقیق تک سارے اختیار موجود ہے پوچھو بار بار پوچھو سوال کرو کسے ایک مسئلے دی تحقیق شروع کر دیو ایک مسئلہ لے کے تحقیق شروع کر دیو مختلف علماء کو جاؤ پوچھو دیکھو اور نالے بات کہو مولوی صاحب اگر بات غلط دسی تے کل قیامت نو مجرم تو ہوئے گا مسئلے سیٹ ہو جاتے ہیں کرو تے صحیح میدان کھلے اور جاؤ تحقیق کرو فضا کھلیے کھلا معاشرہ ہے جدو تحقیق کرو گے انشاءاللہ نال ایک اور بات 2 رکعتاں پڑھ کے نا روزانہ فرضاں تو علاوہ تے رب کو دعا کرنی اللہ جڑی حق بات ہے نا سچی بات ہے اللہ یہ تے منو چکر دے سکتے ہیں مالکا تو تے رہنمائی کر سکتے ہیں اللہ تو تے رستہ ہموار کر سکنے کے نہیں جدو یہ کرو گے انشاءاللہ جڑا حق دا سچا متلاشی بنے گا رب اندے واسطے رستے آسان کر دے اللہ مینو تو انو عمل دی توفیق نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ مسلمان مرضی دی روچ ای بہ گیا نبی دی محبت داتے ہو کئی دعوی رہ گیا نالے محبت نالے پرواہ نہیں ایک
کیسی محبت اور نبی دی محبت دا تے بھوکا ہی دعویٰ رہ گیا اور جیڑے نبی پاک دے پیارے اکھوان دے سی اور جیڑے نبی پاک دے پیارے اکھوان دے سی نبی دیاں سنتاں تے مر مر جاندے سی نبی دیاں سنتاں تے مر مر جاندے سی آج جڑے عاشق رسول سداندے نے نبی دیاں سنتاں تو کوہاں دور جاندے نے نبی دیاں سنتاں تو کوہاں دور جاندے نے اور بلکہ جڑے سنتی عمل کردے نے ویگ ویگ کے چڑھدے نے ویگ ویگ کے سڑدے نے ان دا مذاق اڑاندے نے انہوں شرارت نال تشبیہ دیندے نے